پیش خدمت ہے مہم جوئی اور خوفناک مناظر سے بھرپور سنسنیخیز ناول وادی الموت، مصنف ایم راحت۔ آؤ ذرا لڑکوں سے مل کر ان نئے انتظامات کے بارے میں گفتگو کر لیں۔ پھر وہ دونوں باہر چلے آئے۔ سنو شہروز، منوچہر نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، ہم یہاں ضرورت سے ایک سیکنڈ بھی زیادہ نہیں رکیں گے۔ لانچ تیار ہوتے ہی ہمارا رخ نیکسن کی طرف ہوگا، لیکن جب تک ہم یہاں ہیں ان جنگلیوں سے کسی قسم کی دشمنی مول لینا مناسب نہیں۔ یہ درست ہے کہ ہمارے پاس بندوقیں ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ہم انہیں محض اپنے رویے سے ہی زیر کر سکتے ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی عورتوں سے دور رہا جائے۔ منوچہر نے یہ کہہ کر شہروز کو بغور دیکھا اور پھر مزید کہا، یہی واحد طریقہ ہے، اور یہی بات اس نے دوسرے ملاحوں سے بھی کہی۔ لیکن اگر وہ عورتوں کے مسئلے پر کسی منفی رد عمل کا مظاہرہ نہ کرے تب؟ یہ سوال پوچھنے والا اختر تھا۔ ممکن ہے عورتیں برا نہ مانیں اختر، لیکن مرد ضرور مانیں گے، اور ان کی اس مسئلے پر ناراضگی ہی ہنگامہ اور لڑائی کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ یاد رکھو کہ ہم اسکائی لارک میں نہیں، ہمارا جہاز ختم ہو چکا تھا، لانچ طویل سفر کے قابل نہیں۔ شاہور، تم اس عمارت میں ان لوگوں کی کمان کرو گے، اور اگر کوئی عورتوں کے بارے میں اس حکم کے منافی کرے تو فوراً رپورٹ کرو گے۔ ٹھیک ہے جناب، شاہور نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور حکم عدولی کرنے والے کو کوڑے مارے جائیں۔ منوچہر نے ایک بار دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا، جس پر کئی ملاحوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نوید مسکرا دیا۔ وہ عجیب سرشت کا مالک تھا، اور اس کی یہ مسکراہٹ اس کے ٹھوس کردار کا آئینہ دار تھی، یا شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کوڑے کھانے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ لانچ کی نگرانی کے لیے تمہیں ایک لنگر کی ضرورت ہوگی شاور، منوچہر نے کہا۔ نگرانی کے لیے ضرورت رات کو ہوتی ہے۔ نگرانی کرنے والے مسلح ہوں گے، باقی لوگ لانچ کو خالی کرنے کا کام سر انجام دیں گے، اور سارا سامان اس بڑی عمارت میں لایا جائے گا۔ شاہور سر ہلاتا رہا۔ کل تہوار کا دن ہے۔ غالباً منوچہر کو علم تھا کہ کل عید کا روز ہے۔ کل ہم آرام کریں گے، لیکن یہ خیال رکھیں گے کہ ہم اپنے جہاز پر نہیں۔ یوں ملا شاور کی کمان میں چلے گئے۔ یہ بات واضح تھی کہ عورتوں سے متعلق پابندی پر کئی ملا معترض تھے۔ پھر یارک نے منوچہر کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچ لیا۔ وہ اسے ایک طرف لے جا رہا تھا، اور شہروز اس کے پیچھے پیچھے اس کے دوسرے ساتھی کے ساتھ چل رہا تھا۔ نصف راستے پر پہنچ کر شہروز کو احساس ہوا کہ وہ انہیں گاؤں کی سمت لے جا رہا ہے۔ یہ گاؤں ایک خلیج میں واقع تھا، اور اس کے مکانات ایک قطار میں نہیں بلکہ الگ الگ اور بکھرے ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ ساحل سے گاؤں کے حجم کا اندازہ نہیں لگا سکے تھے، لیکن یہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا تھا کہ گاؤں ہلال نما ساحلی پٹی پر پھیلا ہوا ہے۔ ان پر اب درجنوں آنکھیں جمی ہوئی تھیں۔ کئی لوگ بند دروازوں کی جھریوں سے جھانک رہے تھے، کچھ درختوں کے پیچھے سے، بعض گھبرا کر راستے سے ہٹ گئے تھے، کچھ نے چہرے چھپا لیے تھے، اور کچھ ٹکر ٹکر دیکھ رہے تھے۔ وہ تندوروں کے قریب سے گزرے جن میں آگ سلگ رہی تھی اور عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ ایسی جگہ سے گزرے جہاں بڑے بڑے برتنوں میں ناریل کا تیل نکالا جا رہا تھا۔ پھر انہیں چند نئے مکانات نظر آئے، ان کے ساتھ ساتھ ہی پرانے مکانات تھے۔ بعض مکانات کی مرمت بھی ہو رہی تھی۔ کئی مکان ایسے تھے جن کی چھتیں گری ہوئی تھیں۔ یہ ان بچوں کے مکانات تھے جو یتیم و لاوارث تھے، اور ان مکانوں کو ان بچوں کے جوان ہونے کا انتظار تھا، تب ہی ان کی ازسر نو تعمیر ممکن تھی۔ پھر وہ گاؤں کے وسط میں ایک چوک پر پہنچے جسے لالا کہا جاتا تھا۔ یہاں انہیں موبد کی پہلی جھلک نظر آئی جو شاکالہ کہلاتا تھا، یعنی دیوتاؤں کا گھر۔ لالا سے گزر کر وہ شاکالہ تک پہنچے، جس کی گنبد نما سمت 15 فٹ بلند تھی۔ اس میں زینہ بھی تھا۔ نچلے حصے میں کئی مقدس پتھر تھے۔ ایک بڑے پتھر کو انتہائی خوبصورتی اور ریشمی کپڑے سے سجایا گیا تھا۔ موبد کا صرف ایک ہی دروازہ تھا، ہر دیوار میں کھڑکیاں تھیں۔
شہروز اور منوچہر موبت کے سامنے کچھ دیر تک کھڑے رہے، جو کسی عفریت کی مانند آسمان کی طرف منہ اٹھائے ہوئے تھا۔ شہروز نے یارک کی طرف دیکھا، جو منوچہر کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ موبت کی بنیادوں کے قریب ایک درخت تھا جس میں آڑو جیسے پھل لٹک رہے تھے۔ یارک نے اپنے مہمانوں کو نہیں بتایا کہ اس درخت سے ٹپکنے والا گوند دراصل وہ زہر ہوتا ہے جس میں وہ اپنے نیزے اور تیر بجھا کر زہرآلود کرتے ہیں۔ یہاں سے وہ ایک نہر نما نالا عبور کر کے دوسری طرف پہنچے۔ اس میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھرا ہوا تھا اور دور ساحل کے ساتھ ساتھ انگنت چھوٹی چھوٹی کشتیاں نظر آ رہی تھیں۔ یارک کے گھر کی طرف جاتے ہوئے انہیں بہت سے پھل دینے والے درخت بھی نظر آئے۔ یارک کے گھر کو دیکھ کر انہیں اتنی ہی حیرت ہوئی جتنی موبت کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ وہ پہلے ایک باغ میں داخل ہوئے جو درختوں سے بھرا ہوا تھا اور جن کے پتے ہوا کے دوش پر تالیاں بجا رہے تھے۔ یہاں سمندر کی گڑ گڑاہٹ بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ یارک کی سرکردگی میں اندر داخل ہوئے۔ اس مکان کی چھتیں مستہ تھیں اور دیواریں خوبصورت، اندر انتہائی خوشگوار خنکی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہاں انہوں نے وہ 10 ستون دیکھے جن پر عمارت کھڑی ہوئی تھی۔ تمام ستون سیاہ رنگ کی چھال میں ملفوف تھے۔ فرش پر جو قالین تھے وہ انتہائی نفاست سے بنے گئے تھے اور ان میں پیر دھنس رہے تھے۔ اندر کی سجاوٹ بھی دیدنی تھی۔ جب وہ آرام دہ نشستوں پر بیٹھے تو یارک کے چہرے پر طمانینت تھی، اور کیوں نہ ہوتی، دیوتا اس کے گھر آئے تھے۔ پھر اچانک کئی جنگجو اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں 3 فٹ لمبا لکڑی کا ایک بڑا پیالہ تھا جس کو انہوں نے یارک اور مہمانوں کے سامنے کچھ فاصلے پر رکھ دیا۔ شہروز پیالے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ پیالہ لکڑی کے ایک ہی ٹکڑے سے بنایا گیا تھا اور اس میں کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جلد ہی مکان جنگجوؤں سے بھرنے لگا۔ اگرچہ وہ غیر مسلح تھے لیکن انہوں نے حالت جنگ کا حلیہ بنا رکھا تھا۔ مکان میں داخل ہونے سے قبل وہ گھٹنوں کے بل جھکتے اور پھر ایک طرف ہو جاتے۔ غالباً ان کو یارک کے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت یا پھر جرأت نہ تھی۔ وہ تقریباً 50 تھے اور سب کے سب پیالے سے دور بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ افراد پیالے سے پیچھے نصف دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے یارک اور مہمانوں کی طرف تھے۔ انہی میں سے ایک گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اپنے سردار اور مہمانوں تک پہنچا اور اس نے ناریل کے خولوں سے بنے ہوئے پیالے ان کے سامنے رکھ دیے۔ ان پیالوں پر خوبصورتی سے پالش کی گئی تھی جبکہ اندرونی حصہ چمک رہا تھا۔ تب ہی 6 نوجوان عورتیں اندر داخل ہوئیں اور تیزی سے پیالے کے بائیں طرف سر جھکا کر بیٹھ گئیں۔ واہ شہروز، منوچہر نے مسکرا کر کہا، تمہارے تو مزے آئے۔ خود میرے بوڑھے خون میں کڑھی جیسا ابال محسوس ہو رہا ہے۔ شہروز مسکرا کر خاموش رہا۔ یہ عورتیں دوسری عورتوں کے برعکس سبز پتوں کا لباس پہنے ہوئی تھیں جو ان کے گھٹنوں تک تھے۔ ان کی کلائیوں پر تازہ پھول بندھے ہوئے تھے۔ ان عورتوں کی رنگت سیاہ شہد کی مانند تھی اور جسم کے تمام حصے تیل کی وجہ سے چمک رہے تھے۔ کسی نے ہر لڑکی کو تازہ نکالی گئی جڑیں تھما دی اور لڑکیاں ان جڑوں کو چبانے لگیں۔ وہ جڑ کا ایک حصہ گنے کی طرح توڑتی، اسے چبا کر گیند سی بناتی اور پھر پیالے میں جمع کرتی جاتی۔ کیا ہمیں یہ رس پینا ہوگا شہروز؟ منوچہر کے چہرے پر تشویش کے سائے دوڑ رہے تھے۔ ایسا ہی لگتا ہے جناب، شہروز نے اگرچہ جواب مسکرا کر دیا تھا لیکن خود اسے یہ سوچ کر کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے پھر وہی لڑکی نظر آ گئی جو ساحل پر نظر آئی تھی۔ وہ چشم تصور میں اس لڑکی کو انسانی ٹانگ بھنگورتے دیکھنے لگا۔ اس نے گھبرا کر سامنے موجود مردوں اور عورتوں کو دیکھ کر سوچا کہ کیا یہ لوگ انسانی گوشت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں؟ اب مطلوبہ گیندیں پیالے کے اندر ڈالی جا چکی تھیں۔ پھر ایک لہیم شہیم شخص نے پیالے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس طرح ہلایا کہ تمام گیندیں ایک بڑی گیند میں تبدیل ہو گئیں۔ ساتھ ہی ایک دور بیٹھے ہوئے بوڑھے نے آہستہ سے کچھ کہا، جس پر ایک شخص 6 فٹ لمبا بانس لے کر اندر آیا جس کے بالائی حصے پر سبز گھاس لگی ہوئی تھی۔ اس نے پیالے میں بانس ڈال کر ہلانا شروع کر دیا اور پیالے کے اندر کا رس حیرت انگیز طور پر کھوکھلے بانس میں جانے لگا۔ پورے مکان میں سناٹا تھا اور صرف بانس ہلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شہروز یہ سوچ کر ہی اعصابی کشیدگی محسوس کرنے لگا کہ وہ بھی اس رسم میں شریک ہے۔ اس نے منوچہر کی طرف دیکھا جو بانس ہلانے والے کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اچانک ہی پیالے سے دور بیٹھے ہوئے افراد نے آہستہ آہستہ تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ یہ تالیاں بتدریج تیز ہوتی گئیں اور پھر سب ہی گانے لگے، تاہم
پیالے کے قریب موجود افراد خاموش رہے۔ اسی شور میں ایک شخص جو پھولوں سے لدا ہوا تھا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جو اس نے بانس والے کے سامنے کر دیا۔ بانس اٹھا کر اس پیالے میں اسے ٹپکا دیا گیا۔ پھولوں سے لدے ہوئے شخص نے 1 گز کے فاصلے سے یہ پیالہ یارک کی طرف بڑھایا۔ گیت کی آواز اور بلند ہو گئی۔ ساتھ ہی پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے ایک شخص نے رقص شروع کر دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد یارک اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا جسم بھی تھرک رہا تھا۔ تھرکتے تھرکتے وہ بیٹھنے لگا اور پھر اس نے پیالہ لے کر منوچہر کو پیش کر دیا۔ منوچہر کو یہ مشروب پینا تھا۔ اس نے جبر کر کے اس کا ایک گھونٹ لیا، پھر مان ہی خاموشی چھا گئی۔ لیکن جو ہی منوچہر نے مشروب ختم کیا، رقص پھر شروع ہو گیا۔ مشروب اسی انداز میں ایک شخص نے یارک کو اور پھر شہروز کو پیش کیا۔ شہروز نے مسکراتے ہوئے مشروب پی لیا، لیکن یہ وہ جانتا تھا کہ وہ مشروب پیتے ہوئے کتنی کراہت محسوس کر رہا تھا۔ دوسری صبح خنک اور حسین تھی۔ جنوب مشرق سے آنے والی خنک ہوائیں اس دھند کو ختم کر رہی تھیں جو جزیرے پر چھائی ہوئی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی پھوٹتے ہی شہروز کی آنکھ کھل گئی۔ ایک لمحے تک تو وہ سوچتے ہی رہ گیا کہ کہاں ہے، لیکن پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے منوچہر کے پلیٹ فارم کی طرف دیکھا۔ وہ زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ دراصل منوچہر رات بھر بے چینی کے سے عالم میں سوتا رہا تھا۔ شہروز نے اٹھ کر ایک کھڑکی کھولی اور اس کی روشنی میں کپتان کا بغور جائزہ لیا اور پھر اسے جگانے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ منوچہر اب بھی کر رہا تھا۔ سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا تھا، لیکن آسمان سے روشنی آ رہی تھی۔ مشرق میں افق پر نیلا اور سرخ رنگ نظر آ رہا تھا۔ شہروز خاموشی سے بڑی عمارت کی طرف چلا آیا، جہاں جمیل کے سوا تمام افراد بیزار ہو چکے تھے اور کئی نے نہانے کے لیے ساحل کا رخ کیا تھا۔ شہروز نے جمیل کو جگا کر کچھ دوائیں دی اور پھر انوار کے بارے میں کچھ ہدایت دے کر اپنے مکان کی طرف واپس آ گیا، جہاں اب منوچہر بھی بیدار ہو چکا تھا۔ لڑکوں کا کیا حال ہے شہروز؟ منوچہر نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں، بعض ساحل پر نہا رہے ہیں۔ اور جمیل؟ میں اسے دوائیں دے آیا ہوں۔ آپ کا سر درد اب کیسا ہے؟ درد تو اب بھی ہو رہا ہے، منوچہر نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ نیند سے بھی افاقہ نہیں ہوا۔ آپ کو سوتے رہنا چاہیے تھا۔ تمہارا پروگرام کیا ہے؟ میرا خیال ہے ہم اس جزیرے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں، لیکن اس طرح کے ان دشمنوں کو برا نہ لگے۔ درست، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ میں انوار کو ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ انوار آ گیا۔ انہوں نے اتنا کھانا بھیجا ہے کہ اگر ہم 3 سال تک بھی سفر کرتے رہے تو ہمیں کھانے کی کمی محسوس نہیں ہوگی جناب، انوار نے پرجوش انداز میں کہا۔ اچھا؟ منوچہر ہنس پڑا۔ کیا کیا ہے کھانے میں؟ سبزیاں، پتوں میں لپٹی ہوئی مچھلیاں اور گوشت۔ آہ شہروز، خدا ہمارا ساتھ دے رہا ہے، منوچہر نے طمانیت بھرے انداز میں کہا۔ جی ہاں، شہروز نے اس کا دل رکھنے کی خاطر کہا۔ انوار، میں اور تم جزیرے کا جائزہ لینے کے لیے چلیں گے۔ شاہور سے نمکین گوشت اور بسکٹ لے آؤ تاکہ اگر ہمیں بھوک لگے تو ہم کھا سکیں۔ کیا تمہارے پاس پستول ہے؟ شہروز نے پوچھا۔ شاہور صاحب نے لے لیا ہے جناب۔ تب پھر اس سے پستول واپس لے لو اور کچھ گولیاں بھی، اور ہاں، اس سے کہنا کہ کپتان کے لیے کھانا بھیج دے۔ انہوں نے مکان کے عقب والا راستہ اختیار کیا جو بظاہر آمد و رفت کے لیے بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ پھر جلد ہی وہ ایک ایسے بلند مقام پر پہنچ گئے جہاں گھاس نام کی کوئی چیز نہ تھی، صرف ناریل کے درخت تھے۔ شہروز کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ جزیرہ ہر جگہ سے مختلف ہے۔ یہاں کے بعض حصے گیلے تھے اور بعض بالکل خشک۔ بلندی سے انہوں نے اس مقام کی سمت دیکھا جو ہریالی کے باعث سبز قالین کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ 1 گھنٹے تک چلتے رہے، لیکن پھر جزیرے کے مغربی حصے میں ایک بلند جگہ شہروز رک گیا اور اب سورج بلند ہو چکا تھا۔ گرمی شروع ہو چکی تھی اور وہ کھانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے۔ یہاں مچھر بھی تھے۔ کیا جنگلیوں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ مچھروں کو بھگانے کے لیے دھوئیں والی آگ کیسے سلگائی جاتی ہے اور کھڑکیاں کس طرح بند کی جاتی ہیں؟ شہروز نے اچانک ہی پوچھ لیا۔ وہ آئے تھے، انوار نے جواب دیا، لیکن ہمارے لوگوں کو آگ سے ڈر لگنے لگا
اور انہوں نے بانس بھی ہٹا دیے۔ کس کے حکم سے؟ شہروز کو جانے کیوں غصہ آ گیا۔ شاہور صاحب نے حکم دیا تھا، انوار نے کہا۔ انہوں نے اختر کی مدد سے آگ بجھا دی تھی، پھر مچھر آ گئے اور ان کی وجہ سے نوید کو غصہ آ گیا۔ اس نے لالٹین جلا لی۔ اس پر بھی شاور صاحب نے اعتراض کیا، لیکن رمفو نے نوید کی حمایت کی۔ اس کے بعد علی رضا اور حشمت بھی مچھروں کی وجہ سے بیدار ہو چکے تھے، اور ان سب لوگوں نے مل کر الاؤ پھر جلا لیا اور کھڑکیاں بند کر لی۔ کیا شاور نے کپتان کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا؟ جی ہاں، انوار یہ کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ بتاؤ کیا کہا تھا؟ شہروز کے اصرار پر انوار بولا۔ اس نے کہا تھا کہ کپتان غداری کا مرتکب ہوا ہے۔ انوار نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہاں سے نکلنے اور مہذب دنیا میں پہنچنے کا موقع مل گیا تو وہ کپتان پر جہاز کو تباہ کرانے کا مقدمہ چلوائے گا۔ کیا ایسا ممکن ہے صاحب؟ نہیں، اس کے برعکس خود شاہور پر جہازیوں میں بغاوت پھیلانے کی کوشش کے الزام میں مقدمہ چل سکتا ہے۔ اور تمہیں علم ہے کہ اس الزام کی کیا سزا ہے انوار؟ صرف اور صرف پھانسی۔ اور کوئی خاص بات؟ آج صبح جب میں نمکین بسکٹ اور گوشت لینے گیا تو شاور صاحب نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، وہ پستول بھی نہیں دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رسد سنبھال کر رکھی جائے، لیکن جب میں نے اصرار کیا تو انہوں نے غصے میں کہا جو چاہے لے لو۔ پھر جب میں یہ سامان لے کر نکلا تو اختر نے بھی میرا راستہ روکا اور اس سے بھی میری باقاعدہ تو تکار ہو گئی۔ میں بھی غصے میں آ گیا، میں نے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے گولی مارنے کی دھمکی دی۔ اس پر شاہور صاحب نے آگے بڑھ کر اختر کو کھینچا اور خبردار کیا کہ اگر اختر نے ہاتھ اٹھایا تو وہ اس کی سزا دیں گے۔ اس پر اختر نے کہا کہ آپ نے تو ہتھیاروں کے بارے میں۔ وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ شاور صاحب نے اسے تھپڑ مار دیا اور اختر کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ پھر شاور صاحب میری طرف پلٹے، انہوں نے کہا کہ جاؤ کپتان سے کہنا کہ ان کا کھانا بھجوا دوں گا۔ میں چل دیا، لیکن میں نے شاور صاحب کی وہ بات سن لی جو وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ کیا مروانا چاہتے ہو؟ تم اتنے منہ پھٹ کیوں ہو؟ کوئی بات ہضم نہیں کر سکتے؟ آخر ان تمام باتوں کا کیا مطلب ہے شہروز صاحب؟ انور نے سب کچھ بتا کر پوچھا۔ یہ واقعہ کسی اور نے بھی دیکھا انوار؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ زیادہ تر لوگ آنے والے کھانے کو دیکھ رہے تھے یا ساحل پر تھے، اور کھانا باورچی خانے میں تھا، لیکن شاید جمیل نے کچھ دیکھا یا سنا ہو۔ وہ اندر ہی لیٹا تھا۔ شاہور کی اس حرکت پر شہروز بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے خدشہ تھا کہ شاہور جہازیوں میں بغاوت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ اس کے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ یہ سوال بڑا اہم تھا۔ بظاہر اختر تو اس کے ساتھ ہی تھا، ممکن ہے کہ دوسرے بھی اس کے ہم نوا ہوں۔ ممکن ہے شاہور کی ان حرکتوں اور اختر کے اقدام کا کوئی خاص مقصد نہ ہو انوار، لہٰذا میں اس بارے میں زیادہ نہیں سوچوں گا۔ اس نے کچھ دیر کے بعد کہا، اختر کی فکر مت کرو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ تم نے شاہور کی تنبیہ تو خود سن لی ہے، میرا خیال ہے شاہور تمہیں پسند کرتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ جزیرے کے بارے میں مزید معلومات جمع کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ بلندی پر ہی چلتے رہے۔ اس بار ان کا رخ جنوب کی سمت تھا اور شہروز خاموشی سے ہر چیز کی تفصیل ذہن نشین کر رہا تھا۔ اس نے انوار کو بھی تمام باتیں ذہن نشین کر لینے کی ہدایت کی تھی۔ صاحب، انوار اچانک ہی ایک جگہ پہنچ کر اچھل پڑا۔ دیکھیں، وہی کشتی نظر آ رہی ہے جو ہمیں جزیرے تک لائی تھی۔ شہروز نے دیکھا کہ کشتی تیزی سے جھیل میں سفر کر رہی ہے۔ یہ تو ذرا بڑی کشتی ہے، اس نے کہا۔ یارک والی؟ یہ کہنا مشکل ہے، شہروز نے جواب دیا۔ ممکن ہے اس کے پاس ایک سے زیادہ کشتیاں ہوں۔ ہم نے گاؤں میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں تو دیکھی ہیں، لیکن اتنی بڑی کشتی ہمیں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ تب پھر یہ کشتی کسی اور جزیرے کی ہوگی جناب۔ انوار کی اس بات پر شہروز نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس قسم کی کشتی سمندر میں بھی سفر کر سکتی ہے۔ وہ اسے اس وقت تک دیکھتے رہے جب کشتی ناریل کے درختوں میں اوجھل نہ ہو گئی۔ پھر شہروز نے مغرب کی سمت جانے کا فیصلہ کیا، حالانکہ اب دھوپ کی شدت کے باعث چلنا مشکل ہونے لگا تھا۔ 30 منٹ بعد وہ صاف ستھرے راستے پر پہنچ گئے تھے اور اس پر چلتے چلتے اچانک ساحل پر آ پہنچے۔
यहाँ साहिल ढलान की शक्ल में समंदर में उतर रहा था और उस जगह वो अनवार के इसरार पर तैरने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने कपड़े उतारकर रास्ते के करीब साहिल पर ही छोड़ दिए। पिस्तौल और गोलियां कपड़ों के ऊपर ही रख दी और पहले अनवार ने गोता लगाया। यहाँ उसे खुशरंग मछलियाँ नज़र आ रही थीं। फिर दोनों कमर कमर तक पानी में चले आए। यहाँ अचानक ही उनकी नज़रें मछलियों के ऐसे जोड़े पर पड़ी जो आतिशी रंग का था। अनवार इन्हीं की तरफ बढ़ गया, लेकिन एक मछली ने उसे काट लिया। अनवार अब हंस भी रहा था और खौफजदा भी था। उसने हंसते हुए पानी से हाथ उठाया जिससे 2 जगह पर खून के कतरे टपक रहे थे। फिर उसे एक आबी सांप नजर आया जिसकी रंगत पीली और भूरी थी। तभी वो एक बेज़रर सी शार्क मछली को देखकर खौफजदा हो गया और वो पीछे चला आया, जहां उसने शहरोज़ को इन बातों की तफसील बताई। शहरोज़ हंसकर खामोश हो गया। दोनों पानी से निकल आए। अनवर सीपियाँ ढूंढने लगा और शहरोज़ शावर के बारे में सोचता रहा, लेकिन वो भी जल्द ही वापस आया। उसके हाथों में सीपियाँ नहीं थी बल्कि मुट्ठी बंद थी। उसने मुट्ठी शहरोज़ के सामने खोल दी। ये क्या है अनवर? पता नहीं जनाब, शायद लकड़ी का बुरादा है। साहिल पर एक दरख्त के नीचे मिला है, अनवर ने कहा। शहरोज़ ने उसे बगौर देखा। बुरादे में रेत और मिट्टी मिली हुई थी। चलो मुझे वो जगह दिखा दो जहाँ से तुमने इसे उठाया था। वो दरख्त ज़्यादा बड़ा ना था, उसके पत्ते भी छोटे छोटे थे। उसने वहाँ पड़ा हुआ बुरादा उठाकर 2 उंगलियों के दरमियान रखकर रगड़ा। हल्की सी रगड़ के साथ ही बुरादा गर्म हो गया और उससे खुशबू फूटने लगी। ओह, ये संदल है, शहरोज़ ने एक तवील सांस लेकर कहा और फिर दरख्त की एक नंगी शाख को देखने लगा। अनवार, शहरोज़ बहुत जोश में था और फिर उसने दरख्त के गिर्द रक़्स करना शुरू कर दिया। पहले तो अनवार उसे देखता रहा और हंसता रहा, लेकिन फिर वो भी रक़्स में शामिल हो गया। ये तो ख़जाना है अनवार, ख़जाना, शहरोज़ ने कहा। सबसे कीमती लकड़ी है ये। उसे ये भी एहसास था कि जंगलियों के जिस्म से संदल की खुशबू आती थी। कपड़े पहनते हुए भी वो संदल की लकड़ी के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे ये भी एहसास था कि दरख्त काट कर साथ ले जाना बात की बात है। फ़िलहाल तो उन्हें अपनी बका की फ़िक्र करनी चाहिए। वो उदास सा हो गया। पोर्ट नैक्सन यहाँ से बहुत दूर थी। लॉन्च की मरम्मत करनी थी। इस मिशन में शाहवर का किरदार पहले ही मशकूक हो गया था। फिर लॉन्च के ज़रिए समंदर में पहुँचने के बाद उन्हें ऐसा जहाज़ तलाश करना था जो उनकी मदद कर सके। अनवार, उसने कुछ सोच कर कहा, लकड़ी के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। कप्तान को तो मैं खुद मुतला कर दूंगा, लेकिन मल्लाहों को ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए। फिर वो वापस चल दिए। हालांकि सूरज पूरी शिद्दत से चमक रहा था, लेकिन पगडंडियों पर दरख्तों का साया था। वो पगडंडी पर ये सोचे बगैर चलने लगे कि ये कहाँ ले जाएगी। तब ही कहीं आगे से उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। वो फौरन रुक गए। ये आवाज़ न तो बुलंद थी और न दूर। ये तो किसी औरत की आवाज़ थी जनाब। अनवार ने सरगोशी की, लेकिन शहरोज़ ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और ख़ुद भी साकित खड़ा रहा। चंद लम्हों के बाद जब वो आवाज़ दोबारा सुनाई दी तो वो एक तवील सांस लेकर बोला, हाँ, मुमकिन है किसी औरत की आवाज़ हो। लेकिन उसी लम्हे ऐसा लगा जैसे बुलंद आवाज़ों की खिड़की खुल गई हो। अब उन्हें चीख सुनाई दी थी और उसके बाद घास में धींगा मुश्ती सी महसूस होने लगी। शहरोज़ ने अपना पिस्तौल निकाल लिया और अनवार को साथ लेकर एक ऐसी पगडंडी की तरफ दौड़ गया जहां वो छुप सकते थे। यहाँ घास बहुत घनी थी। वो अनवार को घास में धकेल कर एक गिरे हुए दरख्त की आड़ में बैठ गया। उसने दूसरा पिस्तौल भी निकाल कर भर लिया और फिर सीधे हाथ में पिस्तौल लेकर किसी नकलो हरकत या वाक़ये का इंतज़ार करने लगा। ये जंगल का सबसे घना हिस्सा था। यहाँ हवा भी भारी थी, ज़मीन की महक आ रही थी और इर्द गिर्द मच्छरों का अंबार था। फिर टहनियाँ टूटने की आवाज़ आई और उसके बाद औरत की दूसरी चीख सुनाई दी। एक ही लम्हे बाद कदरे दूर घनी झाड़ियों की दीवार टूटी और एक लड़की भागती हुई नमूदार हुई। वो रोती हुई पगडंडी पर आ गिरी, फिर उठी और किसी खौफ के बायस भागने लगी। उसकी गर्दन और शानों पर खून नजर आ रहा था। शानों के नीचे के एक हिस्से पर भी खून नजर आ रहा था। ये वही लड़की थी जिसको शहरोज़ ने साहिल पर देखा था। उसका जिस्म सुन्न सा हो गया। लड़की के पीछे कोई और भी था। शहरोज़ ने अपने अंदर नफ़रत और अदावत का एक अजीब सा जज्बा महसूस किया। ये लड़की
वो लड़की का खून देकर दीवाना हो गया और उसने गोली चला दी और जंगल उसकी आवाज़ से गूंज उठा। गोली जूं ही चली, उस आदमी ने भी शहरोज़ को देख लिया। उसके चेहरे पर खौफ था और उससे कब्ल के वो कोई और कदम उठाता गोली उसकी नाक के ऊपर लगी। लड़की एक और चीख मार कर गिर पड़ी, लेकिन शहरोज़ ने उसे गिरते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो तो दूसरा पिस्तौल निकाल कर दूसरे आदमी को देख रहा था जो पहले आदमी के अक़ब से नमूदार हुआ था। उस आदमी ने चीख कर कुछ कहा, लेकिन दूसरी गोली उसे भी चाट गई। तीसरा आदमी ये सूरत हाल देकर करीह अंदाज में चीखा और पलट गया। अनवार, अपना पिस्तौल दो, शहरोज़ ने तेज़ी से कहा, और मेरे पिस्तौल दोबारा भर दो। ये कहते हुए उसने अनवार का पिस्तौल खींचकर पगडंडी की तरफ दौड़ लगा दी। साहब, अनवार ये कहना चाहता था कि उसके पिस्तौल में गोली नहीं, लेकिन शहरोज़ ने उसकी आवाज़ न सुनी और वो लड़की के करीब से गुजरता हो उस जगह पहुंच गया जहां तीसरा आदमी गायब हुआ था। अनवार ने शहरोज़ का पहला पिस्तौल लोड किया और उसके पीछे दौड़ गया। उसने शहरोज़ को जंगल से निकलते ही जा लिया। ये ले साहब, दूसरा पिस्तौल कहाँ है? मैं इस ख्याल से ये पिस्तौल भरते ही इधर आ गया कि शायद मेरा पिस्तौल फायर न कर सके। चलो कोई बात नहीं, शहरोज़ मुस्कुराने लगा, लेकिन जाओ और दूसरा पिस्तौल भी भर लो, पता नहीं यहाँ कितने और जंगली मौजूद हैं। लड़की करवट लिए लेटी हुई थी। उसके बाएं शाने पर ऊपर एक गोमड़ उभरा हुआ था जिसकी खाल फट गई थी। उसके करीब ही वो चाकू पड़ा हुआ था जिससे उसे ज़ख्मी किया गया था। शहरोज़ ने बड़ी एहतियात से उसे सीधा किया। जिस्म पर बहने वाला खून गर्दन के ज़ख्म से निकल रहा था और ये ज़ख्म किसी नेज़े से लगा था। फिर शहरोज़ ने गिरे हुए जंगजुओं का मुआयना किया। एक के गोली सीने में लगी थी और दूसरे का चेहरा मस्ख हो गया था, लेकिन उसमें सांस बाकी थी। शहरोज़ वहाँ से हटकर लड़की को देखने लगा। वो सोच रहा था कि कबीले की तमाम औरतों में से यही एक ऐसी क्यों निकली जिसको उसने बचाया है। वो उसके करीब घुटनों के बल बैठ गया। तब ही उसने आंखें खोल दी। पहले तो ऐसा लगा जैसे उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर उसने शहरोज़ को देखकर ज़ोरदार चीख मारी। उसने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन शहरोज़ ने उसे पकड़ लिया और उसे इशारों से तसल्ली देने लगा। उसने इशारों से लाशें दिखाईं और फिर अपनी तरफ इशारा किया। लड़की पहले तो वहशतनाक अंदाज में देखती रही और फिर समझ गई कि उस शख्स ने उसे जंगलियों से बचाया है, लिहाजा मान ही उसका खौफ ख़त्म हो गया और उसने हाथ पैर मारना भी बंद कर दिए। शहरोज़ मुस्कुराने लगा। उसने मरने वालों के चाकू और तीर उठाए, जिसके बाद वो गांव की तरफ रवाना हो गए। उनके आगे आगे अनवार चल रहा था। लड़की गालिबन नकाहत के बायस उनका साथ नहीं दे रही थी, लिहाजा उन्होंने भी कदम सुस्त कर दिए। उस वक्त शहरोज़ ये सोच रहा था कि संदल की दरियाफ्त पर शाहवर का रद्दअमल क्या होगा और ये कि मरने वाले जंगली कौन हो सकते हैं। वो कश्ती किसकी थी जो उन्हें झील में तेज़ी से जाती हुई नजर आई थी? क्या वो हमलावर थे और क्या ये लोग जजीरे पर हमले करते रहते हैं? उसे इन सवालों के जवाब दरकार था। गांव के करीब पहुंचकर लड़की ने पहली मर्तबा उसे मुस्कुरा कर देखा। ये मुस्कुराहट भरपूर थी, लेकिन फ़ौरन ही लड़की पगडंडी की तरफ देखने लगी। अब वो लड़की के पीछे चलते हुए उसकी रेशमी स्याह जुल्फ़ें देख रहा था। उसका दिल चाहता था कि वो उसे छू कर देखे। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और फिर वो खुद को लानत मलामत करने लगा। संदलवुड, मनोचहर हैरत से चिल्लाया, ये तो बहुत कीमती होती है। 1 टन के 70 पाउंड मिल सकते हैं। सफाई के बाद 80 पाउंड मिलेंगे जनाब, शहरोज़ ने हंसकर कहा। मुहज़्ज़ब दुनिया में तो उसकी कीमत और ज़्यादा होगी। लेकिन क्या सिर्फ एक ही दरख्त नज़र आया है? जी हाँ, ताहम अनवार का कहना है कि उसने वापसी पर एक और ज़्यादा बड़ा दरख्त देखा था। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था और वो अपने मकान में सूरत हाल पर तबादले ख्याल कर रहे थे। इससे कबल मनोचहर शहरोज़ और अनवार के साथ लड़की के हमरा यॉर्क के मकान पर गया था। वहाँ फ़ौरन ही एक बड़ी तादाद ने उन्हें घेर लिया था। रास्ते में भी लोगों ने उन्हें देखकर नारे लगाए थे और लड़की दाएं बाएं देखे बगैर पुरगुरूर अंदाज में चलती रही थी। उन्होंने कश्ती के बारे में गुफ्तगू की थी और शहरोज़ का ख्याल था कि मल्लाहों के नक्शे के मुताबिक करीब ही एक जजीरा है जिसका नाम मोनामा है। उसने जिन लोगों को मारा था उनकी रंगत कदर साफ भी थी और अब वो शाहवर के बारे में बातें कर रहे थे। वो मनोचहर को सुबह के उस वाक़े के बारे में मुतला करना चाहता था जो अनवार ने बयान किया था, लेकिन कप्तान का सुता हुआ चेहरा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी।
پھر خود منوچہر نے ہی موضوع بدل دیا۔ قتل کا یہ واقعہ زیادہ مناسب نہیں تھا شہروز، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یارک بھی برہم نظر نہیں آتا تھا۔ شاید لڑکی بھی کسی گرے پڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی۔ منوچہر نے کچھ سوچ کر کہا، تم نے دیکھا کہ لڑکی کے بیان کے بعد وہ لوگ کتنے خوش تھے، اور پھر انہوں نے ان ہتھیاروں میں بھی کتنی دلچسپی لی جو تم نے مرنے والوں سے حاصل کیے تھے۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے وہ ملاحوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہیں بہت سی آوازیں سنائی دیں۔ شہروز نے اٹھ کر کھڑکی سے دیکھا اور وہ ششدر رہ گیا۔ درختوں کے نیچے اسے کئی مشالیں نظر آ رہی تھیں۔ گاؤں والے آ رہے ہیں، اس نے منوچہر کو مطلع کیا۔ اس وقت منوچہر نے لقمہ روک لیا۔ مگر کیوں؟ پتہ نہیں، ان کی قیادت یار کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے کئی محافظ بھی ہوں گے۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو مشال بردار دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ پھر یارک نظر آیا جس نے کیلوں کے پتوں میں کوئی چیز دبا رکھی تھی۔ جو ہی وہ قریب آیا، جنگجو فرش پر ساکت بیٹھ گئے۔ یارک کے محافظ نے کچھ کہنا شروع کیا، لیکن اس کا رخ منوچہر کی بجائے شہروز کی طرف تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ شہروز کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور کیلوں میں ملفوف چیز لڑکی کی جان بچانے کا انعام ہے۔ محافظ کی تقریر کے دوران کئی بار کلیم کا نام بھی لیا گیا۔ جب بھی یہ نام دیا جاتا، بیٹھے ہوئے جنگلی تالیاں بجاتے۔